اور ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر لا علاج مرض میں مر جائے تو وہ شہید مرتا ہے۔ تو خدا نخواستہ ابھی پچھلے دنوں کرونا میں بہت سے ہمارے رشتے ناتے دوست احباب میں دنیا سے چلے گئے، لا علاج مرض تھا، عجب نہیں اللہ نے ان سب کو شہادت بخشی۔ لیکن گناہ کے وائرس سے جو آدمی مرتا ہے، یا گناہ کا وائرس اگر کسی کو لگ جائے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا وائرس ہے۔ وائرس کی زبان چونکہ لیٹسٹ زبان ہے، گناہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے، لیکن لیٹسٹ زبان جو ہے، کہتے ہیں الاسلام من جدید، اسلام جدید پیرائے میں، تو گناہ جو ہے اس کو میں نے وائرس کہا تھا۔ اور واقعتاً بھائیو یہ بڑا تباہ کن گناہ ہے۔ ابھی میں نے پچھلے ہفتے آپ سے کہا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ بندوں کے سارے گناہ معاف کر دے گا، 99 کا قاتل بھی معاف کر دیا جائے گا، لیکن مشرک معاف نہیں کیا جائے گا جو اللہ کو اللہ بھی مانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے غیر اللہ سے بھی ہمارے کام ہوتے ہیں، جو غیر اللہ کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں کو اللہ نے قرآن میں کئی دفعہ کہا، اور 2 جگہ تو بڑی قوت سے فرمایا، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرکوں کو معاف نہیں کرے گا، چاہے دوسرے کیسے ہی گنہگار ہو اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ کیا پتہ چلا کہ یہ بڑا خطرناک وائرس ہے۔ تو میں نے گزشتہ ہفتے آپ سے شرک کے موضوع پر کچھ کہا تھا، آج میرا ارادہ ایک دوسرے بڑے گناہ کو بیان کرنا ہے، اور وہ ہے بھائیو جھوٹ۔ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بت پرستی سے روکا ہے وہیں جھوٹ بولنے سے روکا ہے، کہ جھوٹ سے بھی بچو، بت پرستی سے بھی بچو، اور جھوٹ بولنے سے بھی بچو۔ علماء نے لکھا، سورہ حج کی یہ آیت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹ جو ہے آدمی کو شدہ کفر تک لے جاتا ہے، اللہ نہ کرے آدمی جھوٹ بولے۔ اور بھائیو حدیث شریف میں فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ میں روحانی طور پر ایک ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ نیکیوں کے جو فرشتے ہیں منت نما جاء بھی، اس بدبو سے اس قدر انہیں تکلیف ہوتی ہے، نیکی کے جو فرشتے ہمارے آپ کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس میں ایک بدبو، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ گناہوں میں بھی بعض گناہ ایسے ہیں جن کے مخصوص اپنے اثرات ہیں، ان کا اپنا اثر ہے۔ جیسے قطع رحمی کرنے والے جو لوگ ہیں، جو اپنے رشتے ناتوں کو قطع کرتے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں جوانی میں مر جاتے ہیں، بے مقصد، یعنی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، ان پر موت طاری ہو جاتی ہے، یہ اس گناہ کا اثر ہے۔ حدیث میں ہے جو زانی ہیں، زنا کرتے ہیں، اکثر ایمان ان کے اندر سے نکل جاتا ہے، لا یزنی زانی ہی نہیں یزنی وہو مومن۔ شرابی کے شراب کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ بہت سے گناہ ہیں جن کے اپنے اپنے اثرات ہیں، جیسے دوائیوں کے، موسم کے اپنے اپنے اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی وجہ تو تھی کہ ہم سب کو روکا ہے، ہمیں اس سے دور رہنے کو کہا ہے، ہمیں کہا ہے کہ دور رہو، دور، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ جسم جس طرح بعض چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، بھائیو ایمان بھی بعض چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، روح بھی متاثر ہوتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ 2 چیزیں ہیں، ایک اس کا جسم ہے، ظاہر ہے کوئی ٹھوکر لگ جائے تو زخم ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ کچھ کھانے میں آ جائے تو پیٹ خراب ہو جائے گا، جس سے جسمانی صحت پر اثر انداز ہو، اور بھی جسم کو بہت سی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اسی طرح روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ جسم کی بیماری تو کا علاج ہم لوگ کراتے رہتے ہیں اور ہم اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں، بالکل پکی بات کہتا ہوں، جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے روح بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ روح کی بیماری ہی تو ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے اور ہم آ نہیں رہے۔ کیا مرنا نہیں ہے پھر؟ کیا دنیا چھوڑنا نہیں ہے ہمیں؟
جس دنیا کو ہم نے بہت دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑا ہوا ہے، کیا اس کو چھوڑنا نہیں ہے؟ لازمی چھوڑنا ہے، چھوڑ دیا بہت لوگوں نے۔ اسی طرح بھائیو روح بھی بیمار، گناہ جو ہے، گناہ یہ روح کی بیماری ہے۔ بہرحال اس میں جو روح کی بیماری ہے، جو گناہوں میں خطرناک درجے کے گناہ ہیں، اس میں ایک گناہ جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، مجھے قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے کہ یہ اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتائیے، سنائیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بتائیے اپنی امت کو کہ حضرت ادریس سچے نبی تھے۔ قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم کا ذکر آیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذکر کیجئے ابراہیم کا، بڑے سچے تھے۔ بھائیو، سچ انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلی، جھوٹ انسان کو تباہ کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کاروبار اچھا ہے، کیا وجہ ہے؟ ماشاءاللہ سب کچھ اچھا ہے، دل کو قرار نہیں ہے، دل کو سکون نہیں ہے، یہ جھوٹ کا اثر ہے۔ جھوٹ نے بھائیو ہمارے معاشرے کی ہوا اکھاڑ دی ہے، ہوا نکال دی ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے ہم بے یار و مددگار ہو گئے ہیں۔ جھوٹ کی نحوستوں کی وجہ سے ہمارے زندگی سے برکت نکل گئی ہے۔ اب تو جھوٹ جھوٹ ہی نہیں رہا، لوگ اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جھوٹ کچھ ہے ہی نہیں۔ جھوٹ نہایت بری چیز ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم فرعون کے لوگوں کو اللہ کے دین سے آشنا کیا اور سچائی انہیں بتائی، تو فرعون نے کہا کہ یہ تمہاری طرف سے دغل ہے، دھوکہ ہے، استغفر اللہ، جھوٹ ہے۔ تو ایک شخص تھے، قرآن مجید میں یہ قصہ بیان ہوا ہے، ایک شخص تھے جو مومن تھے، کہنے لگے کہ اِن یکو کاذبا فعلیہ کذب، اے فرعون تمہیں موسیٰ جھوٹے نظر آتے ہیں؟ اگر موسیٰ جھوٹے ہوں گے تو ان کا وبال خود ان پہ پڑے گا۔ وَإِن یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم، اور اگر یہ سچے ہوں گے تو جس بات سے یہ تمہیں ڈرا رہے ہیں، جس بات کا وعدہ تم سے کر رہے ہیں، وہ ہو کر رہے گا۔ یصبکم بعض الذی یعدکم، اور پھر جو بات کہی اللہ نے اور اس شخص نے کہی، اللہ نے اس کو قرآن میں محفوظ کیا، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ اس شخص کو کامیاب نہیں کرتا، اس شخص کا نام آگے چلنے نہیں دیتا، اس کی نسلوں کو اللہ پھلنے پھولنے نہیں دیتا، اللہ اس کی ترقی ہونے نہیں دیتا، اس کا نام چلنے نہیں دیتا۔ مسرف ہو، جو حد سے بڑھنے والا ہو، اور جھوٹ ہو، جھوٹا ہو۔ میں آپ سے کہتا ہوں 100 روپے کی جگہ 50 روپے کمائیے، خدا کی قسم اس میں 200 روپے کی برکت ہوگی۔ لیکن جھوٹ بول کے جو آپ نے 100 روپے کمایا ہے، عجب نہیں ہے کہ وہ 200 روپیہ آپ سے لے کے چلا جائے۔ آج کیا وجہ ہے؟ کوئی کمی تو نہیں ہے ماشاءاللہ، لیکن جھوٹ، اچھا جھوٹ جس طرح زبان سے بولی جاتی ہے، عمل سے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ بھائیو جھوٹ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سچ بولنے کا پابند کیا ہے، اس لیے کہ یہ نظام سچائی پہ قائم ہے۔ سورج وقت پہ نکلتا ہے، وقت پہ ڈوبتا ہے، اس لیے کہ سورج سچا ہے۔ سورج نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ اے اللہ میں آپ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم رہوں گی، اس لیے سورج وقت پہ نکلتا ہے، وقت پہ ڈوبتا ہے۔ خدا کا سارا نظام تکوینی بالکل سچ اور حق پہ قائم ہے۔ آج تک کسی عورت نے جانور کا بچہ نہیں جنا، آج تک کسی جانور نے انسان کا بچہ نہیں جنا، یہ سچائی ہے جی، یہ وہ سچائی ہے جس پر اللہ نے اس دنیا کو قائم رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو گویا یہ پوری کائنات کو منہ چڑھاتا ہے، صرف رب کی نافرمانی نہیں کرتا۔ میں بس مختصراً آپ سے یہ کہوں، جھوٹ بولنے والا پوری کائنات سے جھوٹ بولتا ہے۔ وہ سورج سے کہتا ہے سورج دیکھ میں جھوٹ بول رہا ہوں، وہ چاند سے کہتا ہے چاند دیکھ میں جھوٹ بول رہا ہوں، وہ صبح و شام سے بولتا ہے دیکھ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ بھائیو خسارہ کر لیجئے، نقصان کر لیجئے، جھوٹ نہ بولیے۔ جھوٹ سے بندہ اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔
جھوٹ سے بندہ شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ شیطان جھوٹوں پر نازل ہوتے ہیں۔ جھوٹا شخص جو ہے اس پر شیطان کی آماجگاہ رہتی ہے، شیطان اس پر اترتے رہتے ہیں، اس کو بہکاتے رہتے ہیں، اسے بلواتے رہتے ہیں۔ پھر جھوٹ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو صرف اکیلی نہیں ہوتی، آدمی بولنے کو ایک جھوٹ بولتا ہے لیکن پھر اس جھوٹ پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس کو کئی جھوٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کی پوری شخصیت غلیظ اور گندی ہو جاتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، بالکل یاد رکھیے گا، ہم نے اپنے جھوٹ بول دیا، چاہے دنیا کا خوبصورت عطر لگا لے لیکن فرشتوں کو وہ عطر سے خوشبو نہیں آئے گی بلکہ اس میں بدبو ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ جی نماز ہم پڑھتے ہیں، بہت دین کا نظام قائم ہو رہا ہے، سبحان اللہ، بہت اچھے کام ہو رہے ہیں روئے زمین پر۔ میں سب کو سلام کرتا ہوں جو روئے زمین پر اچھے اور سچے کام کرتے ہیں، جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، جو دین کی تعلیم کا کام کرتے ہیں، جو سماجی اویئرنیس کا کام کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ سماج میں قوت پیدا نہیں ہو رہی ہے، طاقت پیدا نہیں ہو رہی ہے، سماج جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس طرح کے گناہوں سے ہم لہولہان ہیں۔ جی ہماری نیکیاں سر ختم ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک کے ساتھ ساتھ جھوٹ کی برائی سے بھی بچائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔